بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے آ کر فون اٹھایا، نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہونے پر روتے ہوئے کہا، بیٹے پارس نے چونک کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹے، اپنی بدنصیبی پر رو رہا ہوں۔ پہلی بار تم میری دونوں بیٹیوں سے نکاح پڑھوانے آئے تو شادی نہ ہو سکی، دشمن نے تمہیں ان سے الگ کر دیا۔ وہ ایک سر دابر کر بولا، بیٹے کل دولہا بن کر نہ ہو، میری ایک بیٹی کے لیے سہاگ کا جوڑا نہ لاؤ، ہو سکے تو ابھی میری بیٹیوں کے لیے کفن لے آؤ، میں بوڑھا بہت تھک گیا ہوں، ان کے لیے کفن دفن کا بھی انتظام نہیں کر پاؤں گا۔ وہ رو رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ کس طرح ایک بیٹی نے موت کو گلے لگایا ہے، دوسری بیٹی خود ہی موت کے گلے لگ گئی۔ دونوں بیٹیوں نے ایک ساتھ جنم لیا تھا، آج ایک ساتھ موت کی آگوش میں چلی گئی تھیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا۔ نیومی کرسٹل اپنے نام کو اور اپنی ہستی کو ہمیشہ کے لیے مٹا چکی تھی، ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے مر چکی تھی۔ مجھے یا بی بی کو، کبریا اور الپا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک یوں بے موت مر جائے گی۔ الپا نے کہا، پاپا وہ بہت ہی مکار ہے، کوئی ڈرامہ پلے کر رہی ہے، جلدی پتہ چل جائے گا کہ وہ زندہ ہے اور خواہ مخواہ پراسرار بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم سب نے یہ طے کیا تھا کہ اس کی آواز اور اس کے لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے پاس جاتے رہیں گے، کئی روز تک ایسا کرتے رہیں گے۔ اگر اس نے تنویمی عمل کے ذریعے اپنے لب و لہجے اور اپنی آواز کو ختم کیا ہے تو اس تنویمی عمل کے ظاہر ہونے کے بعد پھر اس کی آواز اور لب و لہجہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ہم سب اپنے اپنے طور پر کئی بار اس کے دماغ میں جانے کی کوششیں کر چکے تھے، لیکن اس کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ناگواری سے کہا، اگر وہ واقعی مر چکی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوگا، میں سونیا کا انتقام اس سے لینا چاہتا تھا، اسے ایسی سزا دینا چاہتا تھا جسے دیکھ کر دوسرے بھی عبرت حاصل کرتے۔ الپا نے کہا، بے شک یہ حضرت آپ کے دل میں رہ گئی ہے، مگر آپ اسے جتنی بھی سزا دیتے وہ کم ہوتی۔ وہ آپ کو تو پریشان کرتی رہی، لیکن ماما تو اب تک پریشان ہو رہی ہیں، اس کی دشمنی کے باعث پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی ہیں، خود کو پہچان نہیں رہی، ہمیں اپنے پاس آنے بھی نہیں دیتی ہیں، پتہ نہیں یہ دوری کا سلسلہ کب تک رہے گا۔ میں نے پوچھا، تم اپنے حالات بتاؤ، اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اسرائیل کبھی واپس جانا نہیں چاہتی تھی اور نہ مجھے وہاں حکومت کرنے کا شوق ہے، لیکن نیومی نے اپنے مفادات کی خاطر مجھے وہاں لے جا کر الجھا دیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سب کچھ چھوڑ کر آ سکتی ہوں، لیکن ایک یہودی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں۔ بے شک تمہیں وہاں اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اور تمہارے وہاں رہنے سے یہ ہوگا کہ وہاں کے اکابرین خواہ مجبور ہو کر ہی صحیح ہمارے لیے دوستی کا جذبہ رکھیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے پاپا کہ میری موجودگی میں یہاں فلسطینی مجاہدین پر بے انتہا ظالم نہیں ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک ایسی لابی ہے جو میرے خلاف ہے، وہ درپردہ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، میں یہاں رہ کر ان کی سازشوں کا توڑ کرتی رہوں گی۔ پھر اس نے کہا، میری بات چھوڑیں پاپا، ماما کی بات کریں، کیا ہم اسی طرح مجبور رہیں گے، ماما تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ میں نے یہ بات آمنہ سے کہی تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی روحانی صلاحیتوں کے ذریعے ہم سے کچھ تعاون کرے، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، قدرت کو جو منظور ہوگا وہی پیش آتا رہے گا۔ سونیا ہمیں ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن بڑے صبر و تحمل سے ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ پاپا، اگر نیومی ہم سے فراڈ کر رہی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں دوسرے روپ میں زندہ ہے تو یقیناً ہماری ماما کو وہ بھی تلاش کر رہی ہوگی۔ یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ وہ ہم سے پہلے ماما تک پہنچ جائے اور پھر انہیں نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے پیدا ہوتے رہتے ہیں، انہیں دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ صرف اپنی صلاحیتوں کے بل پر زندگی کے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ایسے ہی وقت قائل ہوتا ہے جب وہ چاروں طرف سے پریشانیوں میں گر جاتا ہے اور طریقی میں اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، تب اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ وہی معبود طریقی میں روشنی دکھائے گا اور انجانے شکنجوں سے الجھنوں سے نجات دلائے گا۔ نیومی کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ قدرتی طور پر سونیا کی ہم شکل تھی، اس کے باوجود اس نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے ایسا گیٹ اپ کرایا تھا کہ اب سونیا کی طرح چہرے سے کچھ عمر رسیدہ دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا کہ وہ واقعی فرحات کی بیوی اور اس کے 2 جوان بچوں کی ماں سونیا ہے۔ اس نے سونیا کو قید میں رکھ کر اس کی ایک ایک حرکت کا اچھی طرح مطالعہ کیا تھا اور اس کی نقل کرتی رہی تھی، اس کے مزاج کو سمجھتی رہی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ مزاج، عادتوں اور شکل کے اعتبار سے، میک اپ اور گیٹ اپ کے لحاظ سے مکمل سونیا بن چکی تھی۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ اس نئی زندگی کا رازدار کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا سب سے وفادار دست راست کاشف جمال تھا، اسے وہ پہلے ہی ہلاک کر چکی تھی۔
اس نے نئی زندگی میں سونیا بن کر آنے کے لیے ہر پہلو سے جائزہ لیا تھا، ہر چھوٹی بڑی بات کا پوری طرح خیال رکھا تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اس قدر کامیابی سے سونیا بن جانے کے باوجود اصل سونیا اس کی راہ میں حائل تھی۔ جب تک وہ زندہ رہتی تب تک وہ نئی زندگی میں نہیں آ سکتی تھی، اگر آتی تو کبھی سونیا کی واپسی پر اس کا بھید کھل جاتا۔ فی الوقت اس کا سب سے اہم مسئلہ یہی تھا کہ سونیا کو کہاں تلاش کرے، کس طرح معلوم کرے کہ وہ کہاں بھٹک رہی ہے یا کہاں مر کھپ گئی ہے۔ وہ کہیں ایک جگہ سکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ سب سے پہلے سونیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ العقیلہ شہر میں آئی تھی۔ اس اسپتال کو دور سے دیکھا جہاں سونیا زیر علاج تھی۔ اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب اس کا دست راست کاشف جمال زندہ تھا تب وہ اس کے ذریعے اسپتال کے ایک ایک فرد کے دماغ میں گئی تھی، بہت سی معلومات حاصل کرتی رہی تھی، اور وہ اسپتال والے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ مریضہ آدھی رات کے بعد وہاں سے فرار ہو کر کہاں چلی گئی ہے۔ نیومی نے وہاں کی ایئرپورٹ پر جا کر معلومات حاصل کی۔ وہ ایئرپورٹ بہت ہی چھوٹا تھا، وہاں سے صرف ڈومیسٹک فلائٹس مختلف شہروں میں جایا کرتی تھی، کوئی بین الاقوامی پرواز نہیں تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ جو لوگ سونیا کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں انہوں نے یہاں سے کسی دوسرے شہر کی طرف پرواز کی ہوگی، پھر وہاں سے کسی دوسرے ملک گئے ہوں گے۔ اس نے سوچا ساحلی شہر میں بنغازی سب سے بڑا شہر ہے، وہاں مختلف ملکوں کے طیارے آتے جاتے رہتے ہیں، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ ناکامی ہوگی تو پھر میں دوسرے ایسے شہروں میں جاؤں گی جہاں سے مختلف ملکوں کے لیے طیارے پرواز کرتے ہیں۔ سونیا بیمار تھی، کمزور تھی۔ نیومی کو پورا یقین تھا کہ اسے آرام سے کسی ہوائی جہاز کے ذریعے کہیں لے جایا گیا ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے کے دوران میں الپا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے الپا کو اپنی ممولہ اور تابعدار بنایا تھا، پھر اسے اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ الپا کے ذریعے اسرائیلی اکابرین پر حکومت کرتی رہے۔ الپا اس کی مرضی کے مطابق وہاں پہنچ گئی تھی، وہاں کے اکابرین کا اعتماد بھی حاصل کیا تھا اور اقتدار بھی حاصل کر چکی تھی، لیکن اب نیومی الپا کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے تنظیمی عمل سے نکل چکی تھی۔ وہ پھر کسی حکمت عملی کے ذریعے الپا کو اپنی ممولہ اور تابعدار بنا سکتی تھی۔ اگر ناکام ہوتی تو اسے اسرائیل سے کسی نہ کسی طرح ہٹا سکتی تھی۔ اگر اس پہلو سے بھی ناکامی ہوتی تو وہ الپا کی اقتدار کی کرسی کو کانٹوں بھری کرسی بنا سکتی تھی۔ کسی بھی طرح الپا کو وہاں سے بھگانے کے لیے وہ ایک پرانی ٹیلی پیتھی جاننے والی کی حیثیت سے وہاں کے اکابرین پر جبراً حکومت کر سکتی تھی۔ الپا خود یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے اختر لبیب میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے اسرائیل سے فوراً چلے جانا چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی وہ اچانک کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ اسے نیومی کی طرف سے خطرہ نہیں تھا، ایک تو ابھی اس کی موت کا یقین نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کوئی ڈرامہ پلے کر رہی ہے تو اپنی موت کا یقین دلانے کے لیے ایک اچھے خاصے عرصے تک خیال خوانی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کے کسی معاملے میں مداخلت کرے گی۔ اسے نیومی سے نہیں، اپنے ہی اسرائیلی یہودی اکابرین سے خطرہ تھا۔ وہاں کی آرمی کے کتنے ہی اعلیٰ افسر اور چند اعلیٰ حکام اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ الپا کو خیال خوانی کے ذریعے فلسطینی مجاہدین کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے، اور وہ صاف کہہ چکی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ یوں صاف طور سے انکار کرنے کے باعث اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی۔ کوئی اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتا تھا، سب اس کی ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے ڈرتے تھے، لیکن وہ ان کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کر رہی تھی کہ انہیں اپنی یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والی پر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ انہیں پورا یقین ہو گیا ہے کہ وہ پوری نہ صحیح آدھی مسلمان ہو چکی ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کی حمایت کرتی رہے گی۔ ایسے آرمی افسران بھی تھے جو یوگا کے ماہر تھے اور الپا ان کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتی تھی۔ وہ آرمی افسران بڑی رازداری سے اس کے مقابلے پر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو لانا چاہتے تھے، اور وہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکی تھے۔ ابھی انہوں نے کسی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے معاملات طے نہیں کیے تھے۔ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ الپا کو بھگانے کے لیے باہر سے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو بلائیں گے تو وہ ان کے دماغوں پر مسلط ہو جائے گا اور ان کی حکومت اور فوج کے اندرونی راز معلوم کرتا رہے گا۔ وہ کوئی ایسی لاٹھی استعمال کرنا چاہتے تھے جس سے الپا جیسی ناگن بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور اس لاٹھی سے خود کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نیومی القلعہ سے بنغازی کی طرف پرواز کرنے کے دوران میں خیال خوانی کر رہی تھی اور مختلف اکابرین کے دماغوں میں پہنچ کر وہاں کے حالات معلوم کر رہی تھی۔ اسرائیلی آرمی کے وہ فوجی افسران جو یوگا کے ماہر تھے، ان میں سے 2 یوگا جاننے والے بہت پہلے ہی نیومی کے معمول اور تابعدار بن چکے تھے، لیکن یہ بات وہ خود نہیں جانتے تھے۔ نیومی ان کے اندر پہنچ کر معلوم کر رہی تھی کہ وہ کس طرح باہر سے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی مدد حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اور خوفزدہ بھی ہیں۔ اس نے بنغازی پہنچ کر سوچا پہلے سونیا کو سراغ لگانا چاہیے، اس کے بعد الپا اور ان اکابرین کے معاملات سے نمٹے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سازشیں کرنے والے چند آرمی افسران کی خواہش کے مطابق ایک پراسرار ٹیلی پیتھی جاننے والی بن کر ان کا اعتماد حاصل کرے گی اور اس طرح بڑی کامیابی سے الپا کے خلاف محاذ رائی کر سکے گی۔
اس نے بنغازی پہنچ کر ایئرپورٹ کے ایک قریبی ہوٹل میں رہائش اختیار کی۔ پھر ایئرپورٹ کے چند اعلیٰ عہدیداروں کے دماغوں میں جگہ بنانے لگی۔ اس طرح وہ ایک ایسے عہدیدار کے دماغ میں پہنچی جو وہاں ہر طیارے سے سفر کرنے والے مسافروں کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ سونیا 11 تاریخ کو آدھی رات کے بعد اسپتال سے فرار ہوئی تھی۔ اسے ایک عورت اور 2 مرد گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے گئے تھے۔ اگر انہوں نے بنغازی سے پرواز کی ہوگی تو پھر وہ 12 تاریخ کی پرواز ہوگی۔ نیومی نے جس عہدیدار کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا وہ کمپیوٹر کے ذریعے پچھلا ریکارڈ دیکھ رہا تھا۔ 12 تاریخ کو جتنے جہاز مختلف ممالک کی طرف روانہ ہوئے تھے ان کے مسافروں کی فہرست اس کمپیوٹر میں محفوظ تھی۔ اس روز 6 طیارے مختلف ممالک کی طرف گئے تھے۔ ان میں کئی خاندانوں کے کئی افراد تھے، لیکن ایسے 4 افراد نہیں تھے جن میں 2 عورتیں اور 2 مرد ہوتے۔ نیومی اپنے اس اعلی کار عہدیدار کے دماغ میں رہ کر ہر طیارے کی فہرست کا مطالعہ کر رہی تھی۔ پرتگال جانے والے ایک طیارے کی فہرست کو پڑھتے ہی وہ رک گئی۔ اس میں 2 عورتوں اور 2 مردوں کے ایسے نام تھے جنہوں نے ایک ساتھ بورڈنگ کارڈ حاصل کیا تھا اور ان کے نمبر بھی ترتیب وار تھے۔ نیومی نے اس عہدیدار کے دماغ میں سوال پیدا کیا، کیا یہ چاروں ایک ہی فیملی کے ممبران ہیں؟ اس کے دماغ سے جواب ملا، ہاں شاید یہ چاروں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی اور 2 مرد پرتگال کے شہر لسبن سے آئے تھے۔ وہیں سے انہوں نے واپسی کا ٹکٹ بھی کنفرم کرایا تھا کہ 12 تاریخ کی فلائٹ سے ان کی واپسی ہوگی، لیکن واپسی کے وقت انہوں نے 4 سیٹیں کنفرم کروائی تھیں۔ نیومی نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ سونیا کا سراغ مل رہا تھا۔ اس نے پھر سوال پیدا کیا، جس عورت کے ٹکٹ کا اضافہ ہوا تھا کیا وہ بنغازی کی رہنے والی تھی؟ عہدیدار کی سوچ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی اور کس شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا تھا؟ ہاں، دور سے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بیمار سی دکھائی دے رہی تھی۔ بڑی حد تک تصدیق ہوتی جا رہی تھی کہ وہ سونیا ہی ہوگی۔ اب وہ لسبن پہنچ کر بہت سی معلومات حاصل کر سکتی تھی اور سونیا تک پہنچ سکتی تھی۔ اس نے اسی وقت روانگی کا ارادہ کیا۔ اپنے اعلی کار کے دماغ سے معلوم کیا کہ اسے لسبن جانے کے لیے پہلی فلائٹ کس وقت مل سکتی ہے۔ اس عہدیدار کے خیالات نے بتایا کہ آج پرتگال کی طرف جانے والی کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ ایک نیو یارک جا رہی ہے، دوسری قاہرہ اور تیسری 2 گھنٹے بعد یونان کے شہر ایتھنز جانے والی ہے۔ اگر وہ ایتھنز جائے گی تو وہاں 1 گھنٹے بعد ہی لسبن جانے کے لیے ایک کنیکٹڈ فلائٹ مل جائے گی۔ وہ فوراً ہی ایک ٹکٹ اوکے کرانے کے بعد ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ وہ اپنے طور پر مکمل سونیا بن چکی تھی، وہاں سونیا کو تلاش کرنے آئی تھی، لہذا اس نے عارضی طور پر اپنے چہرے پر دوسرا چہرہ چڑھا لیا تھا تاکہ کوئی اسے سونیا کی حیثیت سے نہ پہچان سکے۔ اب وہ سونیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کے خاتمے کے بعد ہی وہ کسی روک ٹوک کے بغیر میرے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کا خواب پورا کر سکتی تھی۔ وہ اسی دن بنغازی سے روانہ ہو کر ایتھنز پہنچ گئی۔ وہاں ایک رن وے پر انڈین ایئر لائن کا ایک بڑا سا طیارہ کھڑا ہوا تھا جو انڈیا سے آیا تھا اور 1 گھنٹے بعد وہاں سے نیو یارک جانے والا تھا، لیکن راستے میں پرتگال کے شہر لسبن میں بھی اترنے والا تھا۔ نیومی اسی انڈین ایئر لائن کی کنیکٹڈ فلائٹ سے سفر کرنے والی تھی۔ اس فلائٹ کے چند مسافر ایئرپورٹ کے ریسٹورنٹ میں کچھ کھا پی رہے تھے۔ نیومی بھی وہاں چائے پینے بیٹھ گئی تھی۔ ایک قدور صحت مند شخص ایک ٹرے میں سنیکس اور ایک چائے کی پیالی لے کر آیا اور قریبی سامنے والی میز پر بیٹھ گیا۔ وہ کھانے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے دونوں ہاتھ جوڑ کر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کوئی ہندوستانی ہے۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنے کے انداز میں بھگوان کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ سینڈوچ کھانے اور چائے پینے کے دوران کبھی کبھی نیومی کی طرف دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ایک تو وہ بہت حسین تھی، پھر اس لباس میں اس کا بدن چیخ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا میں تمہاری ٹیبل پر آ سکتا ہوں؟ نیومی نے مسکرا کر کہا، ہاں کیوں نہیں۔ دوسرے ہی لمحے میں نیومی نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر فوراً ہی سانس روک لی۔ اس سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے اس کی آواز سنتے ہی خیال خانی کی چھلانگ لگائی تھی اور اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تھا۔ اس نے حیرانی ظاہر نہیں کی، اپنے ایک ہاتھ سے سر کو سہلانے لگی۔ وہ اپنے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ بولی، ہاں، ابھی اچانک میں نے اپنے سر میں تکلیف محسوس کی تھی اور ایک دم سے سانس روک لی تھی۔ وہ بولا، اس کا مطلب ہے تمہیں یوگا میں مہارت حاصل ہے۔ ہاں، تم میرے فگر کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہو، میں یوگا اور جمناسٹک کی مشقیں کرتی رہتی ہوں۔ اب سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ابھی اچانک ہی پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اسے باتیں کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے، ذات کا ہندو ہے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ہندوستان میں فی الوقت ایک ہی ہندو ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے اور وہ ہے وردھان وشواناتھ۔ وہ اپنے اندازے کے مطابق درست سوچ رہی تھی۔ وردھان اپنے گرو دیو کی ہدایت کے مطابق ہندوستان چھوڑ چکا تھا اور اب پرتگال کے شہر لسبن کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی، کنیز فاطمہ۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟
وہ اپنی اصلیت چھپا کر سفر نہیں کر رہا تھا۔ خود کو چھپانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ ہم سے دشمنی نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہم سے دور جا رہا تھا۔ آئندہ میرے کسی معاملے میں مداخلت کرنے والا نہیں تھا، لہذا اپنے اصلی نام سے ہی سفر کر رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے سوامی وردھان وشواناتھ کہتے ہیں۔ کیا تم تنہا ہو؟ میں اکیلی پیدا ہوئی، اکیلی رہتی ہوں اور اکیلی ہی اس دنیا سے جاؤں گی۔ تم بھرپور جوان ہو، تمہارا کوئی ساتھی تو ضرور ہوگا۔ میں نے بھی کہا ہے کہ میں تنہا رہنے کی عادی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں دنیا گھومنے نکلی ہوں، جہاں جی چاہتا ہے چل پڑتی ہوں۔ فی الوقت انڈین ایئر لائن سے لسبن جا رہی ہوں۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، پھر تو تم تنہا نہیں رہو گی، میرا ساتھ رہے گا۔ میری منزل بھی وہی ہے جو تمہاری ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ہاں بچو، میں تو بظاہر کترا رہی ہوں، ورنہ اب تمہارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہوں۔ بڑے انتظار کے بعد میرے روبرو آئے ہو۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ الپا میرے تنویمی عمل کی گرفت سے نکل گئی، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم الپا اور کاشف جمال جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی پوری کرو گے میرے تابعدار بن کر۔ وہ ایک ادائے ناز سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وردان نے پوچھا، کیا ہوا، چائے نہیں پیو گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑے ہی جذباتی انداز میں بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے، تمہارے یہاں آ کر بیٹھتے ہی مجھے گرمی سی لگنے لگی ہے، اور گرم چائے پیوں گی تو جل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی، کسی سینہ عالم کی طرح کیٹ واک کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ جب کوئی سینہ بلی کی چال چلتی ہے تو اس کا انگ انگ ادھر سے ادھر ڈولتے ہوئے گنگناتے ہوئے کہتا ہے، میں اب گری کہ تب گری، آؤ مجھے سنبھال لو۔ وردان کے اندر سے ایک ہائے نکلی۔ ہائے کیا چیز ہے، کمبخت کے اندر بارود بھرا ہے، تیلی دکھائے بغیر دماغ کے کر رہی ہے۔ وہ کھانا پینا بھول گیا، اس کے پیچھے چلتا ہوا جہاز کے اندر پہنچ گیا۔ وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قریب آ کر اس بوڑھے سے کہا، مسٹر، کیا آپ میری سیٹ پر سفر کرنا پسند کریں گے؟ بوڑھے نے نیومی کو دیکھا، پھر کہا، میں یہاں بڑے مزے سے سفر کر رہا ہوں، سوری تم کسی دوسرے مسافر سے سیٹوں کا تبادلہ کر لو۔ وردان مایوسی کا اظہار کرتا ہوا وہاں سے اپنی سیٹ پر آ گیا۔ نیومی زلیلا مسکرا رہی تھی۔ یہ چترا سمجھ رہی تھی کہ اب وہ اپنی ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کرے گا۔ جب پروانے کی موت آتی ہے تو وہ ہر حال میں شعلوں سے لپٹنے ضرور آتا ہے۔ پھر یہی ہوا۔ وردان نے اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد خیال خوانی کی پرواز کی اور اس بوڑھے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ بوڑھا اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا وردان کے پاس آ کر بولا، ویل ینگ مین، لڑکی بہت حسین ہے، بہت آنچ دے رہی ہے، تمہارے جیسے جوان کو ہی اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ کم آن، میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا، جاؤ اس سفر کو انجوائے کرو۔ وردان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا نیومی کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نیومی نے بڑی معصومیت سے حیرانی کا اظہار کیا، اس سے پوچھا، تم پھر آ گئے؟ وہ بوڑھا بھی آ کر تمہیں اٹھا دے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی فکر نہ کرو، جوان دھڑکنوں کو سنتی رہو، تقدیر چاہتی ہے کہ تم میری ہم سفر بن جاؤ۔ میں یقین دلاتا ہوں تمہیں میری کمپنی سے مایوسی نہیں ہوگی۔ نیومی نے دل ہی دل میں کہا، مایوسی تو تمہیں تب ہوگی جب میرے تابعدار بن جاؤ گے۔ افسوس اس وقت میرے پاس اعصابی کمزوری کی کوئی دوا نہیں ہے، ورنہ کھانے پینے کی کسی چیز میں وہ دوا ملا کر تمہارا کباڑا کر دیتی۔ دوسری طرف وردان بھی یہی سوچ رہا تھا، مجھ سے بڑی بھول ہوئی، میں نے سفری بیگ میں تمام ضرورت کی چیزیں رکھی، صرف اعصابی کمزوری کی دوا نہیں رکھی، ورنہ اسے یہی اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیتا۔ کوئی بات نہیں، لسبن پہنچ کر اسے ٹریپ کروں گا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی، ہاں کوئی بات نہیں، لسبن پہنچ کر اس سے نمٹ لوں گی۔ مقدر کے تماشے کیا خوب ہوتے ہیں۔ وہ سونیا کا سراغ لگاتی ہوئی لسبن جا رہی تھی اور وردان ایک میدان سے شکست کھا کر دوسرے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مقدر کے اس کھیل سے بے خبر تھے کہ دونوں ہی ایک خطرناک عجوبے سے ٹکرانے والے ہیں، جو دن کو شبنم اور رات کو شعلہ، کبھی رتی کبھی ماشا اور کبھی تولا ہو جاتی ہے۔ سیون بلڈرز کے ساتوں عہدیدار تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی تنظیم کا بہت ہی تجربہ کار ہپنوٹائز کرنے والا گوتم نارائن سونیا کے روبرو جانے کے بعد سہم سا گیا تھا۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہو چکا تھا کہ سونیا کو بہت ہی زہریلے سانپ نے ڈسا تھا۔ اسے اس زہر سے بچا تو لیا گیا تھا، لیکن اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا مزاج سب کچھ زہریلا ہو چکا تھا۔ پھر گوتم نارائن نے اس پر تنویمی عمل کرنے گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس کی آنکھوں میں بھی زہریلی کشش پیدا ہو گئی ہے، اور کوئی بھی ہپنوٹائز کرنے والا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنی معمولہ اور تابعدار نہیں بنا سکے گا۔ بلڈر ون نے کہا، اگر سونیا کو اپنی معمولہ اور تابعدار نہ بنایا گیا تو وہ ہمارے قابو میں نہیں رہے گی۔ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ زنجیریں توڑ کر نکل جائے گی۔ گوتم نارائن نے کہا، دنیا کے تمام ہپنوٹائز کرنے والے اپنی آنکھوں سے اور اپنی آواز سے کسی کو بھی متاثر کر کے اپنا معمول بناتے ہیں۔
عامل کی آنکھوں میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ سامنے والا نظریں ملانے کے بعد اپنی نظر ادھر سے ادھر نہیں کر پاتا، عامل سے چپک کر رہ جاتا ہے۔ پھر عامل کی آواز اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل تک پہنچتی ہے، اس پر اثر کرتی رہتی ہے، اس کے ذہن کو متاثر کرتی ہے۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ عامل کا معمول بن جاتا ہے۔ لیکن سونیا کی آنکھیں اتنی زہریلی کشش رکھتی ہیں کہ میں خود اس کی آنکھوں کی طرف کھینچا چلا گیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ہپنوٹائز کرنے والا اسے اپنی آنکھوں سے متاثر نہیں کر سکے گا۔ بلڈر فور نے کہا، تم یہ بھی کہتے ہو کہ خیال خوانی کرنے والے بھی اس کے دماغ میں نہیں جا سکتے؟ کیا واقعی ہمارے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کوئی بھی اس کے دماغ کے اندر نہیں جا سکے گا؟ نہیں جا سکے گا۔ آپ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہیں کہ وہ اس کے دماغ میں جا کر اپنی اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں۔ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ وہ تینوں ہی ناکام رہیں گے۔ وہ چیخیں مار کر انہیں اپنے اندر سے بھگا دے گی۔ وہ اپنے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اعصابی کمزوری کی دوائیں پلا کر سلا چکے تھے، ان سے فی الحال کوئی کام نہیں لے سکتے تھے۔ بلڈر 3 نے کہا، ہمیں جمائلہ سے پوچھنا چاہیے، شاید وہ اپنی پورے صلاحیتوں کے ذریعے سونیا کو اپنے قابو میں کر سکے۔